پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں بات کروں گا کہ کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ اکرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا۔ آج یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا؟ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے کب سے لگانا شروع کر دیا؟ دوستو، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے دوستو۔ اور اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ایک لائک ضرور کر دیں۔ بات اگر آتی ہے دوستو جھنڈے کی، تو جھنڈے کے بارے میں تمامی علماء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں کہ جھنڈے لگانا حضرت جبریل علیہ السلام کے پیاری سنت ہے، لیکن مخالف اس کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، مخالف اس کو سننے کے لیے راضی نہیں، مخالف اس پہ عمل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ دوستو، میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں فتح مکہ کا جو دن تھا وہ تقریباً دو مرتبہ آیا اور پھر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن میں جھنڈے نہیں لگائے۔ یہ بات درست ہے، اس کو مخالف بھی ماننے کے لیے تیار ہے، سنی صحیح عقیدہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ عمر فاروق اعظم کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی دن آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی دن آئے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں بھی یہی دن آئے۔ تقریباً رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ دن 30 مرتبہ آیا۔ 30 مرتبہ یہ دن آیا کہ جب فتح مکہ کا دن آیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ تو جھنڈے لگوائے، اور نہ تو حضرت صدیق اکبر نے جھنڈے لگوائے، نہ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جھنڈے لگوائے، نہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے لگوائے، نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے لگوائے۔ پھر یہ مخالف ماننے کے لیے تیار ہے، یہی سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کا خیال ہے، لیکن میں ان سے مخالف سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آج ہندوستان کو آزاد ہوئے کتنے دن ہو چکے ہیں، لیکن ہر سال جب آزادی کا دن آتا ہے ہر ہندوستانی اپنے اپنے گھروں کے اوپر ہندوستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، تو یہ منانے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ اس کو کیوں نہیں روک رہے ہیں آپ جتنے مخالف ہیں؟ یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی اور صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن آج وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے سنی حضرات اس کو کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پہ خوشی منانا یہ صحابہ اکرام میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ فیس بک کے اوپر یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے پاس میں یہ ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر پہنچ رہی ہے، اس کا جواب کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی خوشی کسی نے نہیں منائی، نہ تو صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں فرمائی، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مخالف سے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں منائی گئی تھیں، لیکن آج کل کے زمانے میں لوگ برتھ ڈے پارٹی جو مناتے ہیں، یعنی کہ پیدائش کی تاریخ کے اوپر پارٹیاں مناتے ہیں، بھائی بھائی کو مبارکباد دیتا ہے اور بہن بھائی کو مبارکباد دیتی ہے، بیوی شوہر کو مبارکباد دیتا ہے، شوہر بیوی کو مبارکباد دیتا ہے جب اس کے پیدائش کا دن آتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ بیٹی اپنے باپ کو مبارکباد دیتی ہے، بیٹا اپنے باپ کو مبارکباد دیتا ہے، گفٹیں دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام نے نہیں منائی، لیکن آج کیوں منائی جا رہی ہیں؟ اور جب بیٹا اپنی ماں کے لیے کمرے کو سجاتا ہے کہ آج میری ماں کی پیدائش کی تاریخ آ رہی، اس تاریخ میں میری ماں اس دنیا کے اوپر آئی ہوئی تھی، تو جب بیٹا اپنی ماں کے کمرے کو سجاتا ہے تو اس ماں کے دل کے اندر اور ممتا جاگتی ہے، اور پھر ماں اپنے بیٹے کو دعائیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو دعائیں دیتی ہے، ماں کو خوشی ہوتی ہے، ماں کو خوشی ہوتی ہے۔ تو بیٹا اگر ماں کے لیے کمرے کو سجائے، یا بہن اپنے بھائی کے لیے، بھائی اپنی بہن کے لیے، دوست اپنے دوست کے لیے کوئی گفٹ دے، یا شوہر اپنی بیوی کے لیے کسی کے لیے گفٹ دے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر سنی صحیح عقیدہ مسلمان اگر کوئی جلوس محمدی میں شرکت کر لے، جلوس محمدی نکال لے، تو یہ مخالف کہتا ہے کہ یہ ناجائز ہے،
کیا ہم بتائیے کہ عوام الناس کا جو برتھ ڈے دن ہے، اس پیدائش کے دن ہے، اس کو ہم خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اس میں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے اس میں ہم خوشی ظاہر نہیں کر سکتے؟ ہاں، اگر یہ ساری چیزیں اس میں بھی جائز ہیں، یعنی کہ جو پیدائش کی تاریخ عوام الناس منا رہی ہے، جو سنی صحیح عقیدہ مسلمان ماہ سے دعائز لیتے ہیں، برتھ ڈے پارٹی مناتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ ہاں، اسی میں اگر کوئی یہ کام کر دے کہ وہیں ڈانس پارٹی کا انتظام کر دے، وہاں کے اوپر شراب کا کام کر دے، وہاں کے اوپر کوئی چیزیں کام کر دے، تو وہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ہو جائیں گی، اور جو ناجائز و حرام ہو جائے وہی بدعت، یعنی بدعت کی دو قسمیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، تو وہی بری بدعت ہو جائے گی جو ناچ کود گانے والی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں کے لیے کمرے سجائے، گفٹ بیٹا لا کر کے دے، دعائیں لے، تو یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی ڈھول باجے کے ساتھ میں نکال رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، گانے کے ساتھ میں نکال رہا ہے یہ تو ناجائز ہے۔ محفل میلاد میں اگر کوئی گانا بجا رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، اگر کوئی ڈھول بج رہا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اور الحمدللہ یہ تمام سنی مسلمانوں کا عقیدہ، اور ہندوستان میں اور جو اطراف کے جو مسلمان رہتے ہیں دوسرے ممالک میں، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لاکھ لاکھ کی محفل میلادیں ابھی اس سے پاک و صاف ہیں، تو جب اس سے پاک و صاف ہیں تو اس کو منانا بھی جائز ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم میری نعمتوں کو، رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، رب کی نعمتیں کون کون سی ہیں۔ تو اب یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کے اور کون مسلمانوں کے پاس میں نعمت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں خدا نے قرآن مجید میں نہ جانے کتنی جگہوں کے اوپر، کتنے مقامات کے اوپر آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بہت ہی مشہور معروف قرآن کی آیت مقدسہ ہے، اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، خدا تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خدا تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خدا تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ آپ سنیے تو، آپ قرآن کو پڑھیے تو تبھی تو آپ کو معلوم ہوگا نا، آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کیجئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقدسہ کو آپ کوشش کریں کہ پہنچنے کی، اور کوشش کریں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو سمجھنے کی، تو جتنے مخالف ہیں ان کے پاس میں کوئی جواب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ رب العزت۔ تو اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، لاکھ لاکھ گزارش کر رہا ہوں، 100 بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ان نجدیوں، وہابیوں، رافضیوں، خارجیوں کے چکر میں پڑ کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ مت توڑ لینا، رشتہ مت توڑنا، جلوس محمدی میں آپ شرکت کرتے رہنا، جلوس محمدی کو نکالتے رہنا، جلوس محمدی میں حصہ لیتے رہنا، اور یہ محبت کی نشانی ہے، یہی عقیدت کی نشانی ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں، یعنی کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس میں اس کی کیا دلیل ہے؟ بہت ساری دلیلیں ہیں دوستوں، بہت سارے واقعات بھی ایسے ہیں کہ جس میں پایا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر خوشی کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ اسی لیے سارے مسلمان سنی عقیدہ کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور یہ مخالف جلتے ہیں اور ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور ان کے پاس جلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے مخالف پائے گئے تھے جو رسول اللہ سے حسد رکھتے تھے، جلن رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں خالق کائنات نے بھی اعلان فرما دیا تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض، یہ آیت کریمہ آپ پڑھیے جا کر کے، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر داغ پیدا کر دیا، فی قلوبہم مرض پیدا فرما دی خدا تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور بدلہ کیا ہوگا آخرت میں، کہ کس وجہ سے عذاب ہوگا، کہ وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹ کی وجہ سے خدا تبارک و تعالیٰ
ان کو عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی تھیں، اور انہوں نے ایک مسجد کو بنوایا تھا جس کے بارے میں آپ حضرات علماء حضرات سے سنتے رہتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مسجد کو جلانے کا حکم فرمایا تھا۔ تو بات بتانے کی جو میں کوشش کر رہا ہوں، کوشش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مخالف تھے، صحابہ اکرام کے زمانے بھی مخالف تھے، تابعین کے زمانے میں مخالف تھے، تبع تابعین کے زمانے میں مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں، اور جب تلک کر کے سنی مسلمان رہے گا اس وقت تلک کر کے انشاءاللہ مخالف رہیں گے۔ لیکن اس وقت سے لے کر کے آج تک بھی سنی صحیح عقیدہ مسلمان اور جو صحابہ اکرام کے چاہنے والے یا صحابہ اکرام نے ڈٹ کر کے مخالف کا مقابلہ کیا، ان کے جھانسے میں نہیں آئے۔ اسی طریقے سے جب تلک کر کے دنیا قائم رہے گی اس وقت تلک کر کے ڈٹ کر کے سنی صحیح عقیدہ مسلمان ان کا مخالفوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، مخالف کے چکر میں پڑ کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کریں۔ میرے بولنے میں جو بھی لغزش خطا غلطی ہوئی ہو، مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، ہم تمامی مسلمانوں کو نیک اعمال یعنی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ سید الامین۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔